حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ الانعام آیات 17 اور 18 ارشاد باری تعالی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو رب کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر تمہیں کوئی خیر عطا فرمانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ کوئی دکھ پہنچانا چاہے، تکلیف دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ رب اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ رب حکمت والا بھی ہے اور سب خبریں رکھنے والا ہے، باخبر بھی ہے۔ ان آیات سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی عذاب مل جائے گا، عذاب آ سکتا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی، اور پھر آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کے عذاب سے بچ گیا تو وہ جان لے کہ اس پہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل ہو گیا، اور جس پر اللہ کا فضل اور رحم ہو گیا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز المبین، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہوا، جس کو اللہ تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا سوائے اس رب کے۔ یہاں آپ غور فرمائیں کہ اگر اللہ کسی کو صحت دینا چاہے تو کوئی اسے بیمار نہیں کر سکتا، اور کسی کو بیمار کرنا چاہے تو اسے کوئی صحت یاب رکھ نہیں سکتا۔ اگر کسی کو اللہ رزق فراخی میں عطا فرمائے، زیادہ دینا چاہے تو کوئی اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتا، اور جس کا رزق اللہ کم کر دے کوئی رزق میں اضافہ کر نہیں سکتا۔ اسی لیے جو مومنین ہیں ان کا یہ پکا اور پختہ یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ میرا رب اگر فضل فرمائے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور اگر رب کی طرف سے تکلیف آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، پھر تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہم کلام ہوئے تو عرض کی، اے مالک الملک، تو بھی کبھی مسکراتا ہے؟ ضحکن کا لفظ ہے، ضحک کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں ہنسنا، تو رب کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ مسکراتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو بھی کبھی مسکراتا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، ہاں، دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ رب بھی مسکراتا ہے۔ فرمایا ایک تو وہ وقت کہ جب میں اپنے بندے کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہوں، میں دینا چاہ رہا ہوتا ہوں، میں دے رہا ہوتا ہوں، اور لوگ اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے نہ ملے، تو رب مسکراتا ہے کہ میں، خزانے میرے، نعمتیں میری، عطائیں میری، فضل میرے، میں اپنے بندے کو دینا چاہ رہا ہوں، اور یہ نامعقول لوگ سارے مل کے اس سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ لا غالب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غالب ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی جو ہے الہ ہے ہی نہیں ہے، دینے والا ہے ہی نہیں ہے، میں دے رہا ہوں، اور یہ نالائق احمق لوگ جو ہے اس سے چھیننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت رب فرماتا ہے کہ میں مسکراتا ہوں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا
کہ میں اگر کسی سے کوئی چیز لینا چاہوں اور سارے لوگ مل کے یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ چیز اسی کے پاس رہے، میں لینے کا ارادہ فرما لوں تو کوئی روک سکتا نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی کے پاس رہے، اس وقت رب مسکراتا ہے کہ بندے تو اپنی اوقات دیکھ اور اپنی حرکتیں دیکھ۔ اور یہ پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنی حکومت کے حوالے سے، پارلیمنٹ، وزیر اعظم کے حوالے سے بات کریں تو آپ دیکھ لیں کہ بڑے جو ہے وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اقتدار میں رہے، لیکن معزول ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کسی کو اقتدار سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اقتدار پر جو ہے براجمان رہتا ہے، اسے اتار ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ یہ ملک دینا، یہ عزتیں دینے، یہ صحت عطا فرمانے، یہ مقام دینا، یہ منصب دینا، یہ اقتدار عطا فرمانا، یہ سلطنت عطا فرمانا، یہ حکمرانی عطا فرمانا، یہ پاور عطا فرمانا، یہ عزت نصیب فرمانا اور کسی کو ذلیل کرنا، یہ رب کے ہاتھ میں ہے، بندہ اس میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اب یہاں جو اگر آپ جو آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یا اللہ ملک جسے دیتا ہے، جسے چاہے تو عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہے بادشاہت سے معزول کر دیتا ہے۔ لیکن آگے اب آپ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نزدیک جو ملک کا بادشاہ بن جائے، یہ بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا اعلیٰ منصب ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ صاحب عزت ہے کیونکہ بادشاہ ہے، اور جو بادشاہ نہیں تو اس کے مقابلے میں عزت والا بھی نہیں ہے، پاور والا بھی نہیں ہے، اختیار والا بھی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں رب کی حکمت پر، رب نے آگے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں عزت بھی دیتا ہوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا بادشاہ بننے میں عزت نہیں ہے، اقتدار ملنے میں عزت نہیں ہے، پاور ملنے میں عزت نہیں ہے، منصب ملنے میں عزت نہیں ہے، کیونکہ رب نے فرمایا مملکت جس کو چاہوں عطا فرما دیتا ہوں، اور الگ ارشاد فرمایا عزت بھی جس کو چاہوں میں عطا فرماتا ہوں۔ بعض حکمران بن کے بھی ذلیل ہو جاتے ہیں اور بعض حکمران نہ بن کے بھی عزت والے بن جاتے ہیں۔ بادشاہت رب نے یزید کو دے دی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بادشاہت رب نے یزید کو دے دی، لیکن عزت حضرت امام حسین کو عطا فرمائی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، جس کو چاہتا ہے مملکت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت نصیب فرماتا ہے، اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو رب کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ رب ہی اس تکلیف کو چاہے تو دور فرمائے گا، ادروائز کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا رب تمہیں خیر عطا فرمانا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے، تجھے اگر خیر دینا ہے رب نے سو دینا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تجھ سے کچھ لینا ہے تو وہ لے کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکیم بھی ہے اور وہ باخبر بھی ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا قاہر فوق عبادی، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ قہر، اور خدا نخواستہ کسی کو بددعا دینی ہو کہہ دیتے اللہ تجھ پر اپنا قہر نازل کرے۔ یہ قہر کا مطلب غالب آنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، کوئی بندہ رب کی دسترس سے باہر نہیں ہے، کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں، کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اس کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں، وہ غالب ہے اور ساری کائنات مغلوب ہے، وہ قاہر ہے، ساری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے، اس کے اذن اور اجازت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تلقین کی جا رہی ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندو تم در در پہ جو ہے ماتھے ٹیکتے پھر رہے ہو، در در پہ بھیک مانگنے کے لیے پہنچتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اگر میں تمہیں ترقی دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا، میں تمہیں شان دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا،
میں تمہیں عزت دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا، میں تمہیں کامیابیاں عطا فرمانا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ کس سے عزت مانگ رہے ہو؟ کس سے ترقی مانگ رہے ہو؟ کس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو؟ کس سے دعائیں مانگ رہے ہو؟ کس کے سامنے التجا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے حال دل کھول کے تم جو ہے وہ بیان کر رہے ہو؟ وہ تو رب تو وہ ہے قاہر فوق عبادی، وہ تو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تم چاہے جتنے ناک رگڑو، رب نہ چاہے تو تمہارا کچھ بھلا ہو نہیں سکتا، اور اگر رب فیصلہ فرما دے کہ تمہیں عطا فرمانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اب آیا مبارکہ کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا اللہ کون ہے؟ الحکیم۔ اللہ کون ہے؟ الخبیر۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، وہ اللہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنا تجزیہ کریں بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، اپنا تجزیہ کریں تو کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی ملے؟ ہم اپنے رب سے کتنے وفادار ہیں؟ ہم اپنے رب سے کتنے کمیٹڈ ہیں؟ تو مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کہے گا کہ ہم کوتاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر تپا، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر تپا، اور جب ہم اپنا کام نہیں کر رہے تو پھر رب کا جو ہم سے وعدہ ہے، رب کا یہ وعدہ ہے اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرماؤں گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن تم بن جاؤ، غم تمہارے میں دور کر دوں گا، اندیشے تمہارے میں دور کر دوں گا، اور ترقیاں میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ان کنتم مؤمنین کنڈیشنل ہے، اگر تم مومن ہو۔ مومن بننا تمہارا کام ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو کیا اس مجمع میں سے ہمیں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں؟ کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا فرما بردار اور مطیع ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اسلام پر کما حق کا عمل پیرا ہوتا ہوں یا ہونے کی کوشش بھی کرتا ہوں؟ تو دوستو میرا خیال ہے ہمیں سے اکثریت کا جواب نفی میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا رزق بھی مل رہا ہے، رب صحت بھی دے رہا ہے، رب نے عذاب سے بھی بچا کے رکھا ہوا ہے، تو کیوں؟ تو رب نے خود ارشاد فرما دیا الحکیم، اللہ حکمت والا ہے۔ اگر تمہیں صحت یاب رکھا ہوا ہے تمہارے گناہوں کے باوجود تو اس میں بھی حکمت ہے، رب جانتا ہے۔ اگر تمہیں تکلیف آئی ہوئی ہے نمازیں پڑھنے کے باوجود تو اس میں بھی حکمت ہے، تیرا رب صحیح جانتا ہے کہ تیرے لیے بہتر کیا ہے اور تیرے لیے نقصان دہ کیا ہے۔ اور آخری حصے میں ارشاد فرمایا الخبیر، اللہ کو خبر بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ کے کوئی کام کر لوں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ دنیا والوں سے چھپ سکتے ہیں، رب سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دنیا والوں کو جال میں پھنسا سکتے ہیں، میرے رب کو کوئی اس طرح کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا الخبیر، رب کو ہر چیز کی خبر ہے، اس لیے جو بھی کرنا چاہو تو پہلے یہ سوچ لینا کہ میرے ہر قول کا، ہر فعل کا، ہر عمل کا میرے رب کو علم ہے۔ تو بہرکیف ان آیات کا دوبارہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انعام کی آیات ہیں، آیت نمبر 17 اور 18۔ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا فرمانا چاہے، دکھ دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس دکھ کو رب کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور رب تجھے اگر خیر عطا فرمانا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تجھے خیر پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ رب اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا بھی ہے اور وہ ہر شے سے باخبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔